یہ کہانی ہے بہت دور ایک خوبصورت جنگل کی، جہاں پہ ایک چھوٹی سی لڑکی اور اس کی ایک دادی اماں رہتی تھی۔ چھوٹی لڑکی چھوٹے ہوتے ہی بہت پیاری اور لاڈلی تھی۔ وہ اپنی دادی کے ساتھ اکیلی جنگل میں رہتی تھی۔ اس کی دادی ہر روز اس کو جادوئی درخت کی کہانیاں سناتی تھی۔ یہ جادوئی درخت ایک خواہشات پوری کرنے کا درخت تھا۔ چھوٹی لڑکی اور اس کی دادی اماں ہر روز اسی کے بارے میں باتیں کرتی۔ آہستہ آہستہ جب چھوٹی لڑکی بڑی ہو گئی تو وہ اپنی دادی کے ساتھ جنگل جاتی اور وہاں سے جا کر جڑی بوٹیاں اکٹھی کرتی۔ جب وہ بڑی ہو گئی تو وہ اپنی دادی کے ساتھ بہت سارا کام کرواتی اور ہاتھ بٹاتی۔ وہ روز جنگل جاتے اور آپس میں بہت ساری باتیں کرتے۔ جنگل میں وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت چہل قدمی کرتے۔ اس کی دادی بہت زیادہ ہوشیار اور عقل مند خاتون تھی۔ ایک دن چھوٹی لڑکی جب بڑی ہو چکی تھی، اس نے اپنی دادی سے کہا کہ وہ اکیلی جنگل جانا چاہتی ہے۔ دادی نے اسے خبردار کیا کہ وہ جنگل میں ان بونوں کے پاس نہیں جائے گی۔ لہٰذا لڑکی اگلے دن اکیلی جنگل میں چلی گئی اور اس کی دادی اس کے ساتھ نہ آ سکی۔ جنگل میں جڑی بوٹیاں توڑتے ہوئے چھوٹی لڑکی نے اچانک ایک خوفناک آواز سنی، تو وہ اس آواز کی طرف متوجہ ہو گئی۔ یہ انہی بونوں کی آواز تھی جو درخت کو بہت زیادہ تنگ کرتے تھے۔ لہٰذا لڑکی نے فیصلہ کیا کہ وہ آج ان سے مقابلہ کرے گی۔ وہ بونے بہت اونچا اونچا درخت کے قریب گانا گا رہے تھے اور وہ درخت کے قریب ناچ ناچ کر اسے بلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ لڑکی درخت کی طرف بڑھنے لگی اور وہ ان بونوں کے پاس جا پہنچی۔ بونوں نے اسے بہت ڈرایا دھمکایا، لیکن لڑکی بہت بہادر تھی۔ اس نے ذرا بھی ہمت نہ ہاری اور آخرکار جنگل بھی اپنی اصل حالت میں واپس آ گیا اور اس نے اس لڑکی کی مدد کی۔ جب سب کچھ ٹھیک ہو گیا تو لڑکی نے ایک خوبصورت جادو دیکھا۔ ایسا جادو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ جادوئی کرنیں اس لڑکی کے پاس آنے لگیں اور اسے چھونے لگیں۔ لڑکی خوبصورت طریقے سے جگمگانے لگی۔ وہ درخت اسے اپنے جادوئی پھل دینے لگا۔ درخت نے اسے شکریہ کہا اور خوبصورت پھلوں سے لدی ہوئی ایک ٹوکری دی۔ لڑکی خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف واپس جانے لگی اور چلتے چلتے وہ اپنے گھر پہنچ آئی، جہاں اس نے اپنی دادی کو کس کر گلے لگایا اور سارا واقعہ بتایا۔ دادی نے اسے اپنے ساتھ لیا اور گھر کی جانب چل پڑی۔